میری بٹالین میں ایک بار یوں ہوا تھا کہ رات کے پچھلے پہر بنو سے پہاڑی علاقے کی طرف ایڈوانس کیا گیا۔ یہ پورا بریگیڈ تھا۔ جس کمپنی نے کسی چوٹی پر پکڑ بنانی ہوتی تھی، اس کے کمپنی کمانڈر کو وہ چوٹی دکھا دی جاتی تھی۔ چوٹی دکھانے کا ایک خاص طریقہ یہ تھا، وہ کمپنی ایک عہدیدار اور چند ایک جوان مقرر کر کے بھیج دیتی اور وہ اس چوٹی پر جا کر مورچہ بند ہو جاتے تھے۔ اس رات ایڈوانس ہوا تو سحری کے وقت پہاڑیوں کے اوپر بے تحاشا فائر شروع ہو گیا۔ بے تحاشا فائر تو ہم کیا کرتے تھے، پٹھان ایک گولی چلاتے اور ہمارا ایک آدمی لے لیتے تھے۔ مطلب یہ کہ وہ بے ہنگم فائر نہیں کرتے تھے، لیکن یہ تو بے ہنگم فائر تھا جو اچانک شروع ہوا اور 15-20 منٹ بعد اچانک ہی بند ہو گیا۔ رپورٹ ملی کہ جب ایک پکڑ پر ایک کمپنی کے جوان جا رہے تھے تو اوپر سے ان پر فائر آیا۔ انہوں نے فوراً ادھر ادھر پوزیشنیں لے لی اور جوابی فائر کر دیا۔ وہ یہ سمجھنے میں حق بجانب تھے کہ چوٹی پر پٹھان پہنچے ہوئے ہیں اور یہ فائر انہوں نے کیا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ ایک اور کمپنی کو کسی چوٹی پر پکڑ بنانی تھی اور اس کے کمپنی کمانڈر کو وہ چوٹی دکھا دی گئی تھی، یا اس نے چوٹی سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ بہرحال ہوا یہ کہ اس کمپنی کے جوان پہلے پہنچ گئے اور غلط چوٹی پر پکڑ قائم کر لی۔ کچھ دیر بعد اس کمپنی کے جوان اوپر جانے لگے جنہیں وہاں پکڑ بنانی تھی۔ اوپر والے یہ سمجھے کہ نیچے سے پٹھان آ رہے ہیں اور نیچے والے یہ سمجھے کہ اوپر پٹھان پہلے سے موجود ہیں۔ فائر اس طرح بند ہوا کہ ایک پکڑ کے حوالدار نے بلند آواز سے اپنے جوانوں کو حوصلہ افزائی کے لیے للکارا۔ تب نیچے سے اوپر جانے والوں کو پتہ چلا کہ یہ تو اپنے آدمی ہیں۔ پھر فائر بند ہوا اور بڑا اچھا اتفاق یہ ہوا کہ دونوں طرف کوئی جوان زخمی بھی نہ ہوا۔ دونوں حوالداروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ انڈونیشیا میں سندھو نائک کا کورٹ مارشل صرف اس لیے کیا گیا کہ بٹالین میں ہندو مسلم دشمنی پیدا ہو گئی تھی، اور پھر نائک کی غلطی یہ تھی کہ اس نے اس وقت مشین گن فائر کروائی جب گوریلے بہت پہلے کے غائب ہو چکے تھے۔ اسے اس کی بزدلی کہا گیا تھا۔ یہ سکھ حوالدار اسی علاقے میں اپنی پیٹرول پارٹی کو لیے گھومتا پھرتا رہا، لیکن بڑی ہی سخت پریشانی کے عالم میں اس کی پیٹرول پارٹی اب اس طرح چل رہی تھی کہ ایک قطار پگڈنڈی کے دائیں اور دوسری قطار بائیں تھی۔ اس ترتیب کو فوج میں سگنل فائل کہا جاتا ہے۔ جوان ایک دوسرے کے پیچھے کچھ فاصلہ رکھ کر چلے جا رہے تھے۔ وہ ایسے علاقے میں جا پہنچے جہاں گہرے کھڈ بھی تھے اور ٹکریاں بھی۔ اس زمین پر نوجوانوں کے درمیان فاصلہ کچھ زیادہ ہو گیا۔ آخر واپسی کا وقت ہو گیا۔ گوریلوں کی کوئی پارٹی پیدل یا گاڑی میں آتی نظر نہ آئی۔ ہو سکتا ہے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے کسی مسلمان نے انہیں پہلے ہی خبردار کر دیا ہو کہ آج رات نہ جائیں، راستہ صاف نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس رات اپنا یہ پروگرام ملتوی کر دیا ہو۔ بہرحال سکھ کو اپنا ٹارگٹ نہ ملا۔ بہت آگے جا کر اس نے اپنی پارٹی کو اکٹھا ہونے کے لیے پکارا۔ پارٹی اکٹھی ہو گئی اور فوجی دستور کے مطابق حوالدار نے گنتی کی تو 2 جوان کم تھے۔ اس نے معلوم کیا کہ کون کون سے جوان ابھی نہیں پہنچے اور پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس نے وہیں سے انہیں بلند آواز سے پکارنا شروع کیا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ ان غیر حاضر جوانوں میں ایک تو سپاہی محمد شفیع تھا اور دوسرا وہ ہندو نائک تھا جس نے نور عالم پر فائر کیا تھا، اور اب وہ سپاہی تھا۔ سکھ حوالدار کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ محمد شفیع نے عہد اور عزم کر رکھا تھا کہ وہ اس ہندو سے نور عالم کے خون کا بدلہ لے گا۔ سکھ حوالدار اتنا ہی جانتا تھا کہ پارٹی کے 2 جوان غیر حاضر ہیں، وہ انہیں چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے اپنی پارٹی کو حکم دیا کہ واپس چلو اور ان دونوں کو تلاش کرو۔ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا کہ اچھے بھلے جوان اس طرح لاپتہ ہو جائیں۔ وہاں کوئی ایسی گہری کھائی بھی نہیں تھی جس میں دونوں پاؤں پھسلنے سے گر پڑے ہوں۔ صبح کے 4 بج رہے تھے اور یہ پارٹی پیچھے کو جا رہی تھی۔ جوان باری باری ان دونوں کے نام لے کر پکار رہے تھے، لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ جوان اونچی اور گھنی جھاڑیوں کے پیچھے اور ٹیکریوں کے ارد گرد اپنے ان 2 ساتھیوں کو ڈھونڈتے جا رہے تھے۔ تقریباً 1 میل پیچھے گئے ہوں گے کہ ایک جوان کی گھبرائی ہوئی سی آواز سنائی دی، ادھر آؤ اے، دوڑ کر آؤ۔ سب دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے۔ دیکھا وہاں وہی ہندو مرا پڑا تھا جسے شفیع مار کر انتقام لینا چاہتا تھا۔ شفیع وہاں نہیں تھا۔ لاش کے ایک پہلو سے بھی خون نکل رہا تھا اور شہرک سے بھی۔ اب اس پارٹی نے شفیع کو پکارنا اور ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن شفیع کہیں بھی نہ ملا۔ اس ہندو کی رائفل بھی غائب تھی۔ تھک ہار کر سکھ حوالدار نے واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ ہندو کی لاش کو جوانوں نے باری باری اٹھایا اور کیمپ میں لے آئے۔ چونکہ لاش دفتر والے خیمے کے سامنے رکھی گئی تھی، اس لیے میں نے بھی اسے دیکھا۔ سکھ حوالدار نے کمانڈنگ آفیسر کو یہ بیان دیا کہ پہلے اس نے غلط سمجھ کر فرنٹیئر کی گاڑی پر فائر کھول دیا۔ وہ واقعہ تفصیل سے بیان کرنے کے بعد بتایا کہ اسے یہاں پتہ چلا کہ 2 جوان غیر حاضر ہیں
اور ہندو اسے کہاں اور کس حالت میں پڑا ملا۔ یہ رپورٹ بھی دی گئی کہ سپاہی محمد شفیع لاپتہ ہے۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ اب اس بٹالین کو سپاہی محمد شفیع نہیں ملے گا۔ یقینی بات تھی کہ وہ ہندو کو شفیع نے قتل کیا تھا اور وہ بھاگ گیا تھا۔ اس وقت وہ انڈونیشی مسلمانوں تک پہنچ چکا ہوگا۔ انگریز افسر کہتے تھے کہ اس سپاہی کو انڈونیشی گوریلوں نے مارا ہے اور شفیع بھی انہوں نے مار ڈالا ہے اور کسی کھڈ نالے میں پھینک گئے ہوں گے۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہماری بٹالین میں ایک کیپٹن ڈاکٹر تھا، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں بھی ایک ڈاکٹر تھا اور مرہم پٹی کا نہایت اچھا انتظام تھا۔ اس ہندو سپاہی کی لاش بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھیج دی گئی اور ہماری بٹالین کا ڈاکٹر ساتھ تھا۔ شام کو پتہ چلا کہ اس ہندو سپاہی کے ایک پہلو میں گہرا زخم تھا جو خنجر کا معلوم ہوتا تھا اور دوسرا شہرگ میں تھا۔ شہرگ دائیں بائیں کو نہیں کاٹی گئی تھی بلکہ اوپر نیچے کی طرف کاٹی گئی تھی اور جس ہتھیار سے کاٹی گئی تھی وہ اس کی گردن کے پیچھے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں نے اپنے ہمراز دوستوں کو بتایا جس میں نمایاں حوالدار امیر خان، صوبیدار محمد اشرف اور صوبیدار نظر شاہ تھا۔ انہوں نے ہندو کی لاش نہیں دیکھی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ زخم کہاں تھے اور کیسے تھے۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ صوبیدار نظر شاہ نے بڑی صحیح قیاس آرائی کی تھی، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ اس ہندو کو شفیع نے قتل کیا ہے۔ صوبیدار نظر شاہ نے کہا کہ شفیع نے اس کے پہلو میں سنگین ماری ہوگی اور یہ پیٹھ کے بل گر پڑا ہوگا۔ پھر شفیع نے پہلو سے سنگین نکال کر اس کی شہرگ میں ماری ہوگی اور شہرگ چیر دی ہوگی۔ یہ سنگین ہی تھی جو اس کی گردن کی پچھلی طرف نکل گئی تھی۔ ہم دعائیں کرنے لگے کہ شفیع خیریت سے انڈونیشی گوریلوں تک پہنچ جائے۔ اس سکھ حوالدار کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی اس غلطی کو نظر انداز کر دیا گیا تھا کہ اس نے فرنٹیئر فورس کی گاڑی پر فائر کروا دیا تھا۔ وہ لڑائی اس نوعیت کی تھی کہ ایسی غلطیوں کا امکان موجود تھا۔ یہ تو میری بٹالین کے کچھ واقعات ہیں اور کچھ آگے چل کر سناؤں گا۔ وہاں صرف میری بٹالین ہی نہیں تھی، انڈین آرمی کی بے شمار یونٹیں تمام تر انڈونیشیا میں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نے کئی ایک عجیب و غریب اور بعض بڑی جذباتی واقعات دوسری یونٹوں کے سنے تھے، وہ بھی سناؤں گا۔ بیشتر واقعات ایسے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایمان انڈونیشی مسلمانوں کو اپنی آزادی کے لیے لڑتے دیکھ کر ہی تازہ ہو جاتا تھا۔ میں آپ کو دوسرا پہلو بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ نہ سمجھے کہ وہاں انڈین آرمی کا مسلمان ویسا ہی دیندار اور حریت پسند تھا جیسا کہ میں کہانیوں میں سنا رہا ہوں۔ کچھ ایسے جو دل میں خواہش رکھتے تھے کہ انڈونیشی مسلمانوں کے ساتھ جا ملیں، لیکن کچھ لوگ سوچ کر چپ ہو رہتے تھے اور ان کی صرف دعا کرتے تھے۔ ایسے بھی تھے جو نام کے مسلمان تھے اور ان کے دلوں میں عیش موج تھی، یعنی شیطانیت۔ ان کا میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح ایسے لوگوں کو دنیا ہی میں سزا دیتا ہے۔ میں نے پہلے تفصیل سے بتایا ہے کہ وہاں ولنیزریوں کی لڑکیاں اور جوان عورتیں موجود تھیں۔ یہ عورتیں اتنی تندرست اور صحت مند تھیں کہ ان میں جو ادھیڑ عمر تھیں وہ بھی جوان لگتی تھیں، اگر شکل و صورت سے نہیں تو اپنی ابلیسی حرکتوں سے جوان لگتی تھیں۔ ان کی اتنی ہی خوبصورتی کافی تھی کہ ان کے رنگ گورے تھے، بال کھلے رہتے تھے اور لباس ایسا پہنتی تھیں جو گھروں سے دور فوجیوں کو مشتعل کرتا تھا۔ ملبوس ہو کر بھی لگتا تھا وہ برہنہ ہے۔ ہم میں سے جو ان کے چکر میں آ گئے تھے وہ تو اپنا دین دھرم بھی بھول گئے تھے۔ ہمارا ایک حوالدار میجر تھا، وہ سب کے سامنے شراب پیتا تھا۔ ایسے اور بھی تھے لیکن میں اس کا ذکر کروں گا۔ وہ میرے ہی علاقے کا رہنے والا تھا اور اس کا نام عبدالعزیز تھا۔ اس کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ خاندانی خوشامدی اور چاپلوس تھا۔ ہم تو اسے افسروں کی جوتیاں چاٹنے والا کہا کرتے تھے۔ بظاہر خوش طبع اور ملنسار تھا، باتیں ایسی کرتا کہ سننے والا اسے اپنا بے تکلف دوست سمجھ لیتا تھا۔ پیار اور محبت سے وہ راز لے لیتا اور کمپنی صوبیدار اور کمپنی کمانڈر کو مرچ مسالہ لگا کر یہ باتیں سناتا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ وہ بڑا خوبصورت سانپ تھا جو آستین میں بیٹھ کر ڈستا تھا۔ ساتھ والی بستی میں ولنیزری بھی آباد تھے اور انہوں نے اپنی عورتوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ عبدالعزیز کی زندگی ان عورتوں کے ساتھ گناہوں میں گزر رہی تھی۔ کچھ دن وہ ایک عورت کے ساتھ یارانہ لگا کر رکھتا اور اسے راشن اور دیگر اشیاء دیتا رہتا تھا۔ ان عورتوں پر کوئی ایسی پابندی نہیں تھی کہ وہ کیمپ میں نہیں آ سکتی۔ افسروں کے ساتھ بھی ان عورتوں کے یارانے تھے۔ اونچے خاندانوں کی ولنیزری لڑکیاں افسروں کے میس میں آتی اور کھاتی پیتی اور راتیں وہی گزارتی تھیں۔ انہیں ایسا کوئی خیال نہیں ہوتا تھا کہ یہ افسر ہے اور وہ صرف افسر کے ساتھ ہی یارانہ رکھے۔ کسی جمعہ دار، صوبیدار یا اس سے بھی نیچے عہدے کے فوجی کے ساتھ بات چیت ہو جاتی تو وہ اسی کی ہو جاتی تھی۔ سکھوں کو شراب ملتی تھی، شراب کی خاطر یہ عورتیں سکھوں کے پاس آ جاتی تھیں۔ حوالدار میجر عبدالعزیز انہی عورتوں میں گم ہو گیا تھا۔ ایک بار ایسے ہوا کہ وہ کیمپ سے نکلا اور غالباً اس بستی کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں تک راستہ سیدھا نہیں جاتا تھا، سارے علاقے کی طرح وہاں بھی اونچی نیچی ٹیکریاں اور چٹانیں تھیں اور یہ سارا علاقہ جنگل تھا۔
ہمارے 3-4 سپاہی جن میں ایک نائک بھی تھا بستی کی طرف سے واپس کیمپ میں آ رہے تھے۔ وہ فوجیوں کی طرح ہنستے کھیلتے ایک دوسرے سے مذاق کرتے آ رہے تھے کہ ایک سپاہی نے رک کر کہا کہ ادھر دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ سب نے ادھر دیکھا تو عجیب سا منظر تھا۔ حوالدار میجر عبدالعزیز ایک لڑکی کے ساتھ الجھا ہوا تھا اور لڑکی جو خاصی جوان تھی اس سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہاں ولنیزری لڑکی اور مسلمان لڑکی فوراً پہچان لی جاتی تھی۔ ایک تو ان کے چہرے مختلف تھے اور دوسرا فرق یہ تھا کہ مسلمان لڑکیاں اگر بال کھلے رکھتی یا کٹواتی بھی تھی تو سر پر رومال ضرور باندھتی تھیں جسے سکاف کہتے تھے۔ یہ بڑا رومال تھا جو سر پر رکھ کر ٹھوڑی کے نیچے گانٹھ دے لیتی تھی یا ویسے ہی کھلا چھوڑ کر گردن ڈھانپ لیتی تھی۔ مطلب یہ کہ وہ اپنا سر ننگا نہیں رکھتی تھی۔ یہ جو لڑکی عبدالعزیز سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی یقیناً مسلمان لڑکی تھی۔ اگر ولنیزری ہوتی تو یوں مزاحمت نہ کرتی بلکہ اپنا آپ عبدالعزیز کے سامنے پیش کر دیتی اور عبدالعزیز اس سے جان چھڑا رہا ہوتا۔ وہ انڈونیشی مسلمان لڑکی تھی جسے عبدالعزیز پکڑنے کی اور پکڑ کر گرانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن ایک بار لڑکی نے ایسا داؤ کھیلا کہ عبدالعزیز کو پیٹھ کے بل گرا دیا، لیکن وہ بھاگی نہیں، وہیں کھڑی رہی۔ عبدالعزیز نے چھوٹے سے ایک درخت کی شاخ توڑ لی جس سے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ اس سے وہ لڑکی کو مارنا پیٹنا چاہتا ہے۔ ایک سپاہی نے کہا چلو یار کرنے دو اسے جو کرتا ہے، آخر حوالدار میجر ہے۔ لیکن جو نائک تھا وہ بڑا دلیر اور بڑی ظالم چیز تھا۔ اختر حسین اس کا نام تھا اور وہ بٹالین میں کبڈی ٹیم کا بڑا ہی زبردست کھلاڑی تھا۔ اس میں مسلمانی بھڑک اٹھی، وہ کچھ بھی نہ بولا اور تیز دوڑ کر عبدالعزیز اور لڑکی تک پہنچ گیا۔ عبدالعزیز نے اس شاخ کے پتے توڑ ڈالے تھے اور لڑکی کو مارنے لگا تھا۔ لڑکی بھاگی نہیں تھی کہ اختر پہنچ گیا۔ اس نے جاتی حوالدار میجر کی گردن پر ایسا گھونسا مارا کہ حوالدار میجر عبدالعزیز لڑکھڑاتا ہوا ایک درخت کے ساتھ ٹکرایا اور اس کا سر تنے کے ساتھ لگا۔ اختر نے مجھے یہ بات سناتے ہوئے کہا کہ عبدالعزیز کا سر تنے کے ساتھ لگا تو ڈول گیا۔ اختر نے اسے ننگی گالیاں دی اور دوسرا گھونسا اس کے پیٹ میں مارا اور کہا کہ تم مسلمان ہو اور مسلمان لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈال رہے ہو۔ اس گھونسے سے عبدالعزیز دوہرا ہوگا تو اختر نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ وہ انڈونیشی لڑکی وہیں کھڑی رہی۔ عبدالعزیز نے شراب پی کر اور ولنیزری عورتوں کے ساتھ جھک مار مار کر اپنے جسم میں طاقت رہنے ہی نہیں دی تھی۔ اس سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، البتہ گالیاں بک رہا تھا اور دھمکیاں دیتا تھا کہ میں تمہارا کورٹ مارشل کروا دوں گا۔ سپاہیوں نے درمیان میں آ کر عبدالعزیز کو پرے گھسیٹ لیا اور عبدالعزیز بڑی تیزی سے اور غصے سے وہاں سے چل پڑا۔ اختر نے انڈونیشی لڑکی سے پوچھا کہ وہ مسلمان ہے۔ اختر نے صرف اتنا کہا تھا، مسلم؟ لڑکی نے سر ہلا کر جواب دیا کہ وہ مسلمان ہے۔ غصے سے اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا اور وہ قہر بھری نظروں سے عبدالعزیز کو دیکھ رہی تھی جو وہاں سے کھسک گیا تھا۔ اختر نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اشارہ کیا کہ وہ چلی جائے۔ لڑکی نے جھک کر اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور بولی السلام علیکم اور وہاں سے چل پڑی۔ اختر اور سپاہیوں نے مل کر وعلیکم السلام کہا۔ میں آپ کو فوج کی بات سناتا ہوں۔ حوالدار میجر کے سامنے ایک نائک کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ نائک حوالدار میجر کے ماتحت اور اس کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ عبدالعزیز اور اختر میں ایک فرق یہ بھی تھا کہ عبدالعزیز خوش آمدی اور چاپلوس تھا اور اختر پکا مسلمان تھا۔ ایک تو عہدے کی وجہ سے اور دوسرے چاپلوسی کے زور پر عبدالعزیز اختر کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ یہ واقعہ مجھے اسی شام معلوم ہوگا۔ اگلے روز عبدالعزیز نے ڈنک مار دیا۔ اس نے اپنے کمپنی صوبیدار کی معرفت کمپنی کمانڈر کو یہ شکایت پیش کی کہ فلاں کمپنی کا نائک اختر حسین انڈونیشیوں کی بستی میں جاتا ہے اور وہاں راز کی فوجی باتیں انہیں بتاتا ہے اور اسے ثبوت ملا ہے کہ اس کا رابطہ انڈونیشی گوریلوں کے ساتھ ہے۔ یہ تو مختصر سی چارج شیٹ تھی جو اس نے ایک انگریز کمپنی کمانڈر تک پہنچائی اور کہا کہ اس کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اسی روز اس نے ایک ولنیزری عورت پیش کر دی جس نے کمپنی کمانڈر کو یہ بیان دیا کہ نائک اختر حسین بستی کے مشکوک انڈونیشی مسلمانوں کے گھروں میں جاتا ہے اور ان تک خبریں پہنچاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بڑی مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ اصل بات یہ تھی کہ عبدالعزیز نے خوشامد اور چاپلوسی کے ذریعے اور چرب زبانی سے اختر حسین کے خلاف بڑا سنگین کیس بنا دیا تھا اور گواہوں کے طور پر اس ولنیزری عورت کے علاوہ اپنی کمپنی کے 3 جوان بھی پیش کر دیے تھے۔ اختر حسین دوسری کمپنی میں تھا۔ اس کمپنی کمانڈر تک یہ چارج شیٹ پہنچی اور اختر حسین کو ملزم کی حیثیت سے کمپنی کمانڈر کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ اختر حسین نے اپنا صحیح بیان دیا اور یہ بھی کہا کہ وہ 3-4 جوانوں کو پیش کر سکتا ہے اور انڈونیشی بستی میں وہ اس لڑکی کو بھی ڈھونڈ سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کا گھر کون سا تھا۔ انگریز انصاف کرنے والی قوم تھی
انہوں نے ان 3-4 جوانوں کو بلایا جو نائک اختر حسین کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بالکل صحیح گواہی دی اور پھر اختر حسین نے یہ بھی کہا کہ صاحب بہادر، اس موقع پر چلو اور وہاں کی زمین دیکھو جہاں پر ہماری لڑائی کے نشان موجود ہیں۔ کمپنی کمانڈر نے اسے کچھ ڈانٹ ڈپٹ کی اور اسے جھوٹا ثابت کرنے کی بھی کوشش کی تاکہ سچ بات سامنے آ جائے۔ اختر حسین نے بڑی دلیری سے کہا کہ صاحب بہادر، میں نے سچ بول دیا ہے اور اگر مجھے سزا دی گئی تو پھر میں انڈونیشی گوریلوں کے ساتھ ہوں گا اور اپنی اس بٹالین پر لعنت بھیجوں گا۔ یہ حقیقت ہے کہ انگریز سچ کو بہت پسند کرتے تھے۔ انہیں ایک بار پتہ چل جاتا کہ کسی نے ان کے آگے جھوٹ بولا ہے اور اپنا مطلب نکالا ہے تو پھر وہ اسے انتہائی سزا دیتے تھے۔ بہرحال عبدالعزیز تو بڑا ہی چالاک اور کائیں آدمی تھا۔ اس نے یہ کیس کمانڈنگ آفیسر تک پہنچا دیا۔ اس کی اپنی اتنی اتھارٹی نہیں تھی کہ خود انگریز کمانڈنگ آفیسر تک پہنچ جاتا۔ کمپنی کمانڈروں کے ذریعے یہ کیس کرنل تک پہنچ گیا اور کرنل نے باقاعدہ انکوائری کا حکم دیا۔ آخر فیصلہ اختر حسین کے حق میں ہو گیا، لیکن اسے یہ بھی کہا گیا کہ آئندہ اس نے کسی سینئر عہدے کے آدمی پر ہاتھ اٹھایا تو اس کا کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ ہمیں تو یہ توقع تھی کہ اختر حسین کا کورٹ مارشل ہو جائے گا، اگر نہ ہوا تو کمانڈنگ آفیسر اسے کچھ تو سزا دے گا، لیکن بچ بچاؤ ہو گیا۔ عبدالعزیز کی یہ بہت بڑی شکست تھی۔ اس نے اختر کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ اب وہ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کی ایک دھمکی یہ تھی کہ وہ اسے گولی مارے گا یا مروا دے گا۔ وہاں کسی کو گولی مارنا یا مروانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں آپ کو ایسے واقعات سنا چکا ہوں۔ عبدالعزیز نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ نائک اختر حسین پر ایسا کیس بنوائے گا کہ اسے سروس سے ڈسچارج نہ کیا گیا تو اس کی نائکی بھی نہیں رہنے دوں گا۔ عبدالعزیز کو اپنے عہدے پر ناز تھا اور اس کی اصل طاقت تو یہ تھی کہ پکا بے غیرت تھا اور افسروں کی جوتیاں چاٹتا تھا۔ اگر آپ فوجی سروس کے ماحول کو نہیں جانتے تو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ ایک درجہ اوپر عہدے والا آدمی نیچے درجے کے عہدے والے کو کتنا اور کس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انگریز افسر سچے آدمی کو پسند کرتے تھے یا نہیں، اوپر اللہ کی ذات تھی جو جھوٹے اور بدکار کو ایک نہ ایک دن ضرور پکڑتا تھا۔ میں نے پچھلے باب میں بتایا ہے کہ ولنیزری عورتوں میں پیشہ ور طوائفیں بھی شامل تھیں جن کے اندر بڑی خطرناک بیماریاں تھیں۔ میں نے ایسی 2 بیماریوں کے نام بھی لکھے تھے، ایک ہے آتشک اور دوسری ہے سوزاک۔ یہ بیماریاں کچھ فوجیوں میں پیدا ہو گئی تھیں۔ یہ انہی فوجیوں کو لگی تھیں جو عبدالعزیز کی طرح بدکاری کے عادی ہو گئے تھے۔ جس فوجی کو یہ بیماری لگتی تھی یہ اس کا جرم تصور کیا جاتا تھا، جس کا مطلب یہ لیا جاتا تھا کہ وہ غلیظ عورتوں کے پاس جاتا ہے۔ اس کا علاج تو ہوتا تھا لیکن اس کی کچھ سزا بھی مقرر کی جاتی تھی، یعنی خود پیدا کردہ زخم یا بیماری جسے کہتے ہیں۔ یہی بیماری عبدالعزیز کو لگ گئی تھی، یہ تھی سوزاک۔ پہلے تو وہ اس بیماری کو چھپاتا رہا۔ جو فوجی اس بیماری میں مبتلا ہوتے تھے وہ اس طرح کرتے تھے، بیماری کو چھپا لیتے اور چوری چھپے علاج کرانے کی کوشش کرتے تھے جو نہیں ہوتا تھا۔ عبدالعزیز تو حوالدار میجر تھا، اس لیے اسے اپنی عزت کا اور عہدے کا زیادہ خیال تھا، لیکن بیماری کو اس سے کوئی غرض نہیں تھا کہ اس شخص کا عہدہ کیا ہے۔ چھپانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیماری اندر ہی اندر پھیل گئی اور جڑ پکڑ گئی۔ عبدالعزیز شراب کا عادی تھا، یہ بیماری اندر ہی اندر رہتی ہے۔ شراب نے اور اس بیماری نے عبدالعزیز کو گرا دیا، پھر بھی اس نے بیماری کو چھپانے کی کوشش کی۔ عبدالعزیز روز بروز کمزور ہی ہوتا چلا گیا اور چند دنوں میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ ایک روز چلتے چلتے گر پڑا۔ تب سب کو پتہ چلا کہ اس کا اندر سے کیا حشر ہو گیا ہے۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور ڈاکٹر نے جب اس کی حالت دیکھی تو عبدالعزیز سے کہا کہ تم اب کسی قابل نہیں رہے اور یہ بیماری لا علاج حد تک پہنچ چکی ہے۔ ڈاکٹر نے اسے یہ کہا کہ اگر تم اپنے وطن اور اپنے گھر پہنچ گئے تو اپنی بیوی اور بچوں سے دور رہنا، ورنہ وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر دیکھیے اللہ نے اسے کیا سزا دی۔ میں تو کہتا ہوں کہ بدکار عورتوں کے پاس جانا اور ان کے ساتھ تعلقات رکھنا تو گناہ تھا ہی، لیکن عبدالعزیز کا اصل گناہ یہ تھا کہ اس نے ایک مسلمان لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، اور لڑکی بھی وہ جو اللہ کے نام پر کافروں کے خلاف لڑنے والی تھی۔ ایک روز پتہ چلا کہ عبدالعزیز کے سارے جسم پر پھنسیاں سی پھوٹ آئی ہیں اور اس کے قریب جاؤ تو بدبو آتی ہے۔ میں نے ایک روز اسے اسپتال کے خیمے میں جا کر دیکھا تو وہ لاش بنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر بھی موٹی موٹی پھنسیاں نکل آئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن اس کے ہونٹ ہلے اور آواز نہ نکلی۔ میں واپس آیا تو 3 گھنٹوں بعد اطلاع ملی کہ عبدالعزیز تڑپ تڑپ کر مر گیا ہے۔ اسے وہیں کیمپ سے ذرا دور دفن کر دیا گیا۔ نماز جنازہ کا اعلان ہوا لیکن بٹالین کے کئی مسلمان اس کا جنازہ پڑھنے نہیں گئے تھے۔ کوئی سپاہی مر جاتا تھا تو بٹالین کے تمام مسلمان نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے اور ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو تو ضرور یہ ہوتے تھے۔ وطن سے دور پردیس کی موت سب کے لیے بڑی دردناک ہوتی تھی، لیکن عبدالعزیز کا جنازہ بٹالین کے بمشکل آدھے مسلمانوں نے پڑھا ہوگا۔
تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔